بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک بڑی سبق آموز حکایت کو ذکر کیا جائے گا۔ وہ حکایت یہ ہے کہ بصرہ کے ایک بادشاہ نے بادشاہت کو خیر آباد کہہ کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کی، لیکن دوبارہ سلطنت اور حکومت کی طرف وہ مائل ہوا اور عیش و عشرت میں باقی زندگی بسر کرنے کی اس نے ٹھان لی۔ اس نے ایک بڑا ہی عظیم الشان اور شاندار محل بنوایا جس میں اعلیٰ قسم کے قالین بچھوائے اور طرح طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم الشان محل کو مزین کروایا، اور ایک کمرہ مہمانوں کے لیے اس نے خاص کر دیا کہ جو بھی مہمان آتا وہاں اس کی خاطر تواضع کی جاتی، وہاں عمدہ بستر بچھائے جاتے، وہاں طرح طرح کے کھانے مہمانوں کو پیش کیے جاتے۔ وہ بادشاہ لوگوں کو بلاتا تو لوگ اس کا عظیم الشان محل اور اس بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ خوب اس کی تعریف کرتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ بادشاہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس کے اس عظیم الشان محل کے اندر گانے باجے عیش و عشرت کا سارا ساز و سامان موجود تھا۔ وہ ہر وقت دنیا کی لذتوں میں مگن رہتا۔ ان مشاغل نے بادشاہ کو لمبی امیدوں کے تباہ کن باطنی مرض میں مبتلا کر دیا۔ ایک دن ہوا یوں کہ اس بادشاہ نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا کہ تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو، دیکھو میں یہاں کتنا خوش ہوں، پرسکون زندگی بسر کر رہا ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، کوئی مجھے پریشانی نہیں، میں بڑا خوشحال ہوں، پرسکون اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح کا محل اپنے بیٹوں کے لیے بھی، ایسے ہی محلات ان کے لیے بھی بنوا دوں، لہذا تم لوگ چند دن میرے پاس رکو اور یہاں خوب عیش و عشرت کرو، اور مزید محلات بنانے کے بارے میں مجھے مفید مشورے دو تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات تیار کر سکوں۔ لہذا وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے۔ ایک رات بادشاہ سمیت سارے لوگ جو بھی اس کے وزیر، مشیر اور عزیز و اقارب تھے، وہ تمام کے تمام لہو و لعب میں مشغول تھے کہ محل کی کسی جانب ایک غیبی آواز آئی جس نے اس محل کے اندر سب کو چونکا دیا۔ وہ آواز کیا تھی؟ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے، لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دیں، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ خواہ خود ہنسیں یا دوسروں کو ہنسائیں، بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے، اور بہت زیادہ امیدیں رکھنے والے کے سامنے موت بالکل تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بنانا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں، کہ جن کے اندر تو رہ ہی نہ سکے، لہذا تو عبادت اور ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ساتھی کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جو غیبی آواز میں نے سنی ہے، کیا وہ آواز تمہیں بھی سنائی دی ہے؟ تم نے بھی اس آواز کو سنا ہے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے بھی ایسی آواز سنی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں کیا تم بھی محسوس کر رہے ہو؟ لوگوں نے پوچھا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے دل پر کچھ بوجھ محسوس کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ آواز میری موت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایسی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، ابھی آپ کو موت نہیں آئے گی، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ کے دل سے لمبی لمبی امیدوں کو ختم کر دیا۔ اس کے جو نا عیش و عشرت کے تمام منصوبے اس کو حقیر نظر آنے لگے۔ فکر آخرت اس پر غالب آئی اور وہ گناہ چھوڑنے کا عزم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوا
کہ اے میرے رب میں تجھے اور یہاں موجود ہر بندے کو اس بات پہ گواہ بناتا ہوں کہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں پر نادم ہو کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اے میرے خالق اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور رکھنا چاہتا ہے لہذا تو پھر مجھے دائمی اطاعت اور فرما برداری کی راہ پر چلا دے، اور اگر تو مجھے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو عرض کی کہ اے مولا مجھ پر اپنا کرم فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بادشاہ اسی طرح مصروف التجا رہا، اس کا درد بڑھتا گیا، پھر اس نے ان کلمات کا تکرار شروع کر دیا کہ اللہ کی قسم موت، اللہ کی قسم موت۔ ان کلمات کا وہ تکرار کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی زبان پہ یہ جب کلمات جاری رہے تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو حضرات محترم، یہ حکایت ہمارے لیے بہت سارے اسباق لے کے آتی ہے، جن میں سے ایک سبق یہ ہے کہ انسان کو لمبی امیدیں، یہ اس کے ذہن کے اندر جو انسانی فکر آخر جو ہوتی ہے اس فکر کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان کے ذہن میں جب لمبی لمبی امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں پھر انسان موت کو بھی بلا دیتا ہے، اس کے بڑے بڑے منصوبے ہو جاتے ہیں کہ میں نے ابھی یہ کرنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، لیکن در حقیقت موت سر پر کھڑی ہوتی ہے، نہ جانے کس وقت موت کے شکنجے میں بندہ آ جائے، کوئی علم نہیں کہ یہ منصوبے، یہ لمبی امیدیں ان کو بندہ مکمل کر سکے یا نہ کر سکے، ان کو مکمل کرنے سے پہلے ہی موت کا فرشتہ آ جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے اور بہت سارے اس حکایت میں اسباق ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو کے اندر وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو ایک سبق یہ ہے کہ لمبی امیدیں یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بدلنے نہیں دیتی۔ جب انسان کے ذہن میں لمبی امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں تو انسان پھر دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے، اپنی قبر کو بھول جاتا ہے انسان۔ تو اگر اپنے آپ کو ہم نے بدلنا ہے تو پھر لمبی امیدوں کو ختم کرنا ہوگا، قبر کی اور فکر آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، فکر آخرت کو ذہن میں پیدا کرنا ہوگا، تاکہ جب دیکھیں نا جب موت، قبر جب انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ تو جب انسان اس کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو انسان کی لذتیں اور اس کے دل میں جو لمبی امیدیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی باقی جو اس سے ہمیں اسباق ملتے ہیں وہ آئندہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔